بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، رب کائنات کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور یہ بھی اس کا کرم اور فضل ہے کہ مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ اور یہ اس کا فضل عظیم ہو گیا کہ جب اس نے ہمیں علم دین کی کچھ معرفت عطا کی، ذوق عبادت بھی دیا اور شوق تلاوت قرآن بھی عطا کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی ترغیب، رغبت اور ایک ولولہ اور خواہش شدیدہ وہ بھی پیدا فرمائی۔ یہ اس کا کرم اور فضل ہے، اور اس کا شکر جتنا بھی ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکانے کی توفیق خاص عطا فرمائی۔ سلسلہ احادیث مبارکہ جاری تھا، لیکن علالت طبع کی وجہ سے کچھ دن مصروف رہا۔ وہ بھی ایک اللہ کا کرم اور فضل تھا، بیماری تھی، وہ باعث رحمت، کرم اور فضل تھی۔ اب اللہ پاک نے صحت کاملہ عاجلہ عطا کر دی، تو دوبارہ میں نے سوچا کہ جو سلسلہ احادیث مبارکہ ہے، اور سلسلہ تعلیمات مصطفیٰ، اور سلسلہ احکامات مصطفیٰ، اور سلسلہ فرمودات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جاری رہنا چاہیے، اس نیت سے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو یہ علم جو پوری دنیا پہ وائرل ہو رہا ہے، کوئی بھی سنے گا اور اس پہ عمل کر دے گا، تو ایک بندہ بھی عمل کر دے تو یہ اس بندے کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اور کامیابی اور کامرانی کا زینہ، سفینہ اور گنجینہ بن جاتا ہے۔ آئیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ حدیث جو آج بیان کر رہا ہوں یہ رحمت کے موضوع پہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کروایا، انٹروڈیوس کروایا اپنے بیلوڈ کو اور اپنے بیسٹ فرینڈ کو انٹروڈیوس کروایا، تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو رحمت سے مبعوث کیا۔ آئیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ اس حدیث کی تفصیل یہ ہے کہ اگر ہم کسی پہ رحم کرتے ہیں تو وہ بھی ہم پہ رحم کرے گا، اگر ہم کسی پہ رحم نہیں کرتے، شفقت نہیں کرتے، محبت سے پیش نہیں آتے، خوش خلقی سے پیش نہیں آتے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ پیش نہیں آئے گا، رحمت و شفقت کے ساتھ پیش نہیں آئے گا۔ ٹٹ فار ٹیٹ ہے دنیا، جو ہے یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے، عدلے کا بدلہ ہے۔ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو جواب میں محبت ملے گی، اگر تم کسی کا ادب کرتے ہو تو جواب میں ادب ملے گا، اگر تم کسی سے رحمت اور شفقت سے پیش آتے ہو تو جواب میں رحمت اور شفقت ملے گی۔ فرمایا جو چیز تم خرچ کرتے ہو وہی تمہیں دی جائے گی۔ اگر ہم سلام کو عام کرتے ہیں تو جواب میں سلام ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں چھوٹوں سے اور بڑوں سے، ایون کہ انسانوں سے اور حتیٰ کہ جانوروں سے بھی رحمت، شفقت، تلطف کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ رحمت بڑی شے ہے، کیونکہ رحمت سے من نرم ہوتا ہے، رویہ نرم ہو جاتا ہے،
طبیعت اور مزاج میں ملاطفت اور تلطف اور ملائمت اور نرمی آ جاتی ہے، اور فرمایا یہ نرم رویہ اور نرم طبیعت اور نرم مزاج اور نرم کردار، نرم اخلاق، یہ جو چیزیں ہیں، جس بندے کو دیکھو کہ ہر معاملے میں وہ نرمی کر رہا ہے، رحمت اور شفقت فرما رہا ہے، یہ نرم ہونا یہ علامت اہل الجنہ، اہل جنت کی علامت ہے۔ سخت ہونا اہل دوزخ کی علامت میں سے ہے، اور نرم اور باعث رحمت اور شفقت ہونا اور رقیق القلب ہونا یہ، اور سلیم الطبع ہونا، یہ اہل جنت کی نشانیوں میں سے ہے۔ دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں یہ جو حدیث ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اس میں سے باری تعالی ہمیں مجسمہ رحمت کر دے، اور مجسمہ شفقت کر دے، اور مجسمہ محبت کر دے، اور مجسمہ خدمت انسانیت کر دے، اور سارے اعمال، سارے افعال، سارے اقوال اور سارے تصورات اور خیالات یہ مبنی بر لوجہ